بڑھتے ہوئے طلاق کا ریشو عورت کو کیا مقام اور عزت عطا کی ہے۔ ہم نے ویسٹ سے متاثر ہو کر اپنی خواہشات کو بہت بڑھا دیا کہ کیا اسلامی ماحول نے جنت کے بجائے جہنم کے راستے پر چل پڑتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کس قدر تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑا عالمیہ اور بڑا ایک کریٹیکل ایشو وہ بڑھتے ہوئے طلاق کا ریشو، یعنی آئے دن آپ یہ پرابلم سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر شادیاں سکسیسفل نہیں ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات میں سے شاید ایک بڑی وجہ میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری خواہشات، یعنی اکنامکس کے رولز کے مطابق آپ کی ڈیمانڈز زیادہ ہیں، آپ کے پاس ریسورسز کم ہوں اور ڈیمانڈز آپ کے زیادہ ہوں تو یہ مسائل جنم لینے لگتے ہیں۔ خوشگوار زندگی کے لیے صبر، شکر، قناعت، توکل بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ ابھی فیفا ورلڈ کپ ہونے کے بعد دنیا نے جب قطر کے اندر اسلامی معاشرت کو دیکھا تو جن کو ہم سمجھتے ہیں ترقی یافتہ ممالک کے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہاں کی خواتین یہ دیکھ کر حیران اور پریشان تھیں کہ یہاں مسلم خواتین کو مرد کے ساتھ برابری سے محنت نہیں کرنا پڑتی، یعنی بیل کی طرح ہل میں نہیں جوتا جاتا کہ دن رات وہ دوڑتی رہے اور محنت کرے، جس طرح ویسٹ سویلائزیشن کے اندر ایک عورت مردوں کے ساتھ برابری کے ساتھ معاشرے میں گھومتی پھرتی محنت و مشقت کرنے کے بعد گھر آتی ہے، بلکہ وہ یہ معاشرے کو دیکھ کر حیران اور پریشان ہیں وہ خواتین کہ مسلم معاشرے کے اندر عورت کو ایک اکرام، عزت، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ کہیں اس کا والد اس کی سرپرستی پر اخراجات کو دیکھ رہا ہے، کئی بھائی اس کی عاطفت اور عزت کے محافظ بن کر ضروریات کو پورا کرتے ہیں، دوسرے پیمانے پر شوہر اور بیٹے ہیں جن پر اللہ نے ان کی ذمہ داریوں کو رکھا ہوا ہے۔ اس قدر خوبصورت نظام کے تحت عورت کو اللہ نے حفاظت اور اسلام نے محافظت عطا کی ہے۔ اس جدید دور کے لوگوں نے جب اسلام کی اس معاشرت کو دیکھا ہے تو انگشت بدن نہ ہیں کہ کیا اسلامی ماحول نے عورت کو کیا مقام اور عزت عطا کی ہے۔ ہم نے ویسٹ سے متاثر ہو کر اپنی خواہشات کو بہت بڑھا دیا اور نتیجتاً ہر ایک بات پر شکوہ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کمپٹیشن کے دور میں ہیں، ہم ایک کو دیکھتے ہیں، پھر دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر تیسرے کو دیکھتے ہیں، یہ دوڑ کبھی ختم نہیں ہوگی، ایک کے بعد ایک معاشرے میں ایک سے بڑھ کر ایک موجود ہے۔ آپ کس کا مقابلہ کریں گی اور کس خواہشات کے پیچھے دوڑیں گی؟ قرآن مرد و عورت سب کے لیے یکساں کہتا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی مور اینڈ مور، یہ جو آپ کی وشز ہیں، وانٹس ہیں، نیڈز ہیں، یہ بڑھتی چلی جائے، انسان ان کے پیچھے دوڑتا چلا جائے، اینڈ کیا ہے؟ آخر میں قبر میں چلے جانا ہے، یہ کبھی پوری نہیں ہوتی۔ تو خوشگوار زندگی کے اصول کے لیے قناعت، صبر جو ہے نا، اس پہ صبر شکر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں کثرت سے جہنم میں ہوں گی۔ اصحاب نے پوچھا حضور اس کی وجہ؟ ایک حدیث کی روح سے آپ نے ارشاد فرمایا ناشکری کی وجہ سے۔ عرض کی حضور کیسی ناشکری؟ فرمایا ایک جملے سے وہ اللہ کی ساری نعمتوں کا انکار کر دیتی ہے، اور یہ ناشکری کفران نعمت، کفر کی مانند ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ محبوب دو عالم سید عالم خاتم الانبیاء والمرسلین نے ارشاد فرمایا، عورت بیوی جب اپنے شوہر کو یہ جملہ کہتی ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تم نے میرے لیے آج تک کچھ نہیں کیا، یہ وہ جملہ ہے جو سینکڑوں اور ہزاروں نعمتوں کا ایک ساتھ ایک عورت انکار کر دیتی ہے، اور یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار ہے، شوہر کے احسانات کا انکار ہے، یہ وہ کفریہ جملہ ہے جس وجہ سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہوتی ہیں اور عورت جنت کے بجائے جہنم کے راستے پر چل پڑتی ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں کس قدر تباہی کے دہانے پر آ کر کھڑی ہوں۔ اگر ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کریں، اپنے اردو میں کہا جاتا ہے نا، اپنے پیر کو دیکھ کر اپنی چادر کو پھیلانا، یعنی چادر کو دیکھ کر اپنے پیر پھیلانا، جتنا آپ کی گنجائش ہے اتنے قدم آگے بڑھائیں اور جو میسر ہے اس پہ شکر کریں تو اللہ اضافہ کرے گا نعمتوں میں۔ اگر ناشکری رہی تو یقیناً پھر ناشکری کی وجہ سے اسٹریس بھی ہوگا، پریشانیاں لاحق ہوں گی، خواہشات بڑھیں گی، ڈپریشن بھی ہوگا، لڑائی جھگڑا، اور آخر میں وہی نتیجہ جو معاشرے کا المیہ ہے کہ اب فیملی لائفز مشکل سے گزاری جا رہی ہیں، یعنی ہر روز طلاق کے کیسز، ڈائیورس کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ بہت زیادہ وجوہات میں سے ایک وجہ خواہشات کا
لامحدود ہونا اور وسائل کا محدود ہونا، یعنی لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور ان لمیٹڈ وانٹس ہیں، تو اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ مرد حضرات کو بھی اپنے اخلاق اور وسعت میں ظرف میں مزید وسعتیں پیدا کرنی ہوں گی، اور خواتین کو بھی اپنی ذمہ داریاں اور ضروریات اور خواہشات ان میں فرق محسوس کرنا ہوگا۔ اگر ہم ضرورت میں اور خواہشات میں ڈفرنس نہیں کرتے تو اس معاشی دوڑ کے اندر جہاں بہت ہی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، پھر فیملیز کو چلانا اور ضروریات کو پورا کرنا یقیناً ایک اچھے گھرانے کے لیے مشکل ہے، تو پسماندہ اور متوسط طبقے کے لیے یہ کام کرنا بہت ہی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو قناعت اور صبر عطا فرمائے اور شکرانے کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سدا شاد رہیں اور آباد رہیں۔